اس رپورٹ کے مطابق 44% پاکستانی اپنی مالی حالت سے پریشان ہیں اور وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ 44% کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ 10 کروڑ پاکستانی چاہتا ہے کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بنگلہ دیش بن جائے گا؟ کیا 1971 کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں؟ کیا ایک کمشنر کی ضرورت ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر ایک نوکری کرتا وہ بندہ بتا رہا ہے مجھے کہ پاکستان کو 1971 کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک پہ؟ یہ کون کرو؟ ایک تو ایلان ماسک جو ٹویٹر کا مالک ہے یا ایکس کا مالک ہے، اس سے بھی خبردار کر دیا ہے کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ بار بار جو تم لوگ بند کر رہے ہو، میں نکل جاؤں گا یہاں سے، میں ٹویٹر پاکستان کے لیے ویسے ہی بند کر دوں۔ پاکستان معاشی طور پر اب اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اب آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم معاشی طور پر فیل ہو چکے ہیں۔ کہ اب جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں تھی وہی کنٹینیو کر رہی ہے، کیونکہ یہی فوج کے مفاد میں ہے، فوج کے فیور۔ جانتے ہیں کہ بھارت کے لیے جو اصل چیلنج ہے وہ یا بڑا چیلنج ہے وہ چین ہے اور وہ پاکستان نہیں ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ ود ان انڈیا ہوتی رہتی ہے کہ مستقبل میں ٹو فرنٹ سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر چین اور پاکستان کا آپس میں مقابلہ کریں تو بھارت کے لیے کون سا ملک آسان ہے یا کون سا فرنٹ آسان ہے جس پر وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ بہتر کر۔ لو پہ خبر آگے پاکستانی انڈین سے نفرت نہیں کرتے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ جا کر دیکھ لو کسی بھی سوشل میڈیا میں ٹویٹس کے نیچے کوئی بھی خبر ہوتی ہے انڈیا کے ریلیٹڈ، دیکھ لو نیچے کیا لکھا ہو۔ ان کو سری لنکا نظر نہیں آتا؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت اگر آئی ایم ایف سے ہم فوراً مارچ کے بعد، ایک تو مارچ میں ہمارا ریویو پڑا ہے اور اس کے فوراً بعد اگر ہم نئے پروگرام میں نہیں جاتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ دیوالیہ ہو جائے گا تو اس پوری نوجوان نسل کا کیا بنے گا؟ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے نوکریاں ڈھونڈیں؟ پاکستان معاشی طور پر ایک ناکام ریاست ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ پاکستان معاشی طور پر اب اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر اب آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم معاشی طور پر فیل ہو چکے ہیں۔ اب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری انا، ہمارے بلا وجہ کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان معاشی طور پر ایک ناکام ریاست ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، یہاں سے آگے بڑھیں۔ اگر آپ یہ بلا وجہ کی باتیں کرتے رہیں گے کہ ہم نے بچا لیا، تم نے گرا دیا، اور یہ سب نہیں ہے۔ پاکستان 75 سال میں ایک ناکام ریاست ہے۔ جو پاکستان کا تجربہ تھا 47 کا، وہ ناکام ہو گیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہی یہ تجربہ کیا تھا۔ اگر تجربہ ناکام ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے۔ اگر یہ کہنا کہ نہیں تجربہ صحیح چل رہا تھا اور ہم نے یہ ہو گیا اور گورننس ہو گئی اور یہ آ جائے گا اور وہ آ جائے گا، یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کے تمام اہداف، تمام معاشرتی چیزیں آپ کے لوگوں سے امیدیں اٹھ رہی ہیں۔ ایسے معاشرے نہیں چلا کرتے، اور اس کو اب ہمیں پورا معاشرتی اور معاشی سٹرکچر دوبارہ بنانا پڑے گا پاکستان کا۔ زیدی صاحب نئی حکومت آئی ہے، ابھی الیکشن ہوا ہے، حکومت یار، تو کون سی نئی ان کو حکومت؟ کیا باتیں کریں؟ کون سی نئی حکومت یار؟ ابھی کے لیے خبر میں آپ کو دے دوں دوستو، ایک تو ایلان ماسک جو ٹویٹر کا مالک ہے یا ایکس کا مالک ہے، اس سے بھی خبردار کر دیا ہے کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ بار بار جو تم لوگ بند کر رہے ہو، میں نکل جاؤں گا یہاں سے، میں ٹویٹر پاکستان کے لیے ویسے ہی بند کر دوں گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو، کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ ملک، یہ آئی ٹی فرینڈلی ملک نہیں ہے، یہ سائبر فرینڈلی ملک نہیں ہے۔ انڈیا کی جو صرف آئی ٹی ایکسپورٹس ہے نا، وہ 153 ارب ڈالرز کی ہیں۔ ہمارے ٹوٹل خزانے میں 8 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے، جس میں سے 3 ارب ڈالر سعودی عرب نے صرف رکھوایا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے، اس نے کہا صرف رکھا مطلب پڑا رہے گا، یوز نہیں کرنا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ کیوں فیس بک یہاں نہیں آتا؟ کیوں ٹک ٹاک کے دفتر یہاں نہیں کھلتے؟ دبئی میں، انڈیا میں کیوں یہاں پہ یوٹیوب کا دفتر یہاں کیوں نہیں کھلتا؟ انہیں پتا ہے یہ پاگل ہے، یہ کل کو اٹھا کے بین کر دیں گے، بند کر دیں گے سارا کچھ۔ ہم کیوں انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ؟ دوستو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے ناظرین، وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ایک سروے رپورٹ ہے، اب یہ سروے رپورٹ جو ہے یہ کسی چھوٹے موٹے ادارے نے یہ نہیں کی ہے، گیلپ کا سروے ہے، اور گیلپ کا سروے آپ کو پتا ہے ایک بڑا سروے مانا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 44% پاکستانی اپنی مالی حالت سے پریشان ہیں اور وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ 44% کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ 10 کروڑ پاکستانی چاہتا ہے کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ 10 کروڑ پاکستانی، اور ان میں سے جو ایک بڑی تعداد ہے 80 یا 90% وہ یوتھ کی ہے۔
नौजवान को ही तो अपना मुस्तकबिल बनाना है ना, बाकी जो उम्र गुजार चुके वो गुजार चुके। नौजवान तबका परेशान है। यहां पे गैलप कहता है कि सर्वे में 44% पाकिस्तानियों ने कहा है कि वो अपनी माली हालत से परेशान है। 10 साल पहले के मुकाबले में वो माली तौर पर मजीद कमजोर हो चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। 10 साल पहले आप देख लीजिए कि उसमें 10 साल से लेकर अब तक आपकी कमाई में कितना इजाफा हुआ और महंगाई में कितना इजाफा हुआ। 35% पाकिस्तानियों की राय इसके बरक्स है। उनका कहना था कि वो माली तौर पर ज्यादा मजबूत और खुशहाल हुए हैं। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फर्क ना आने का बताया और राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। अब जो एक बड़ा चंक है वो उन पाकिस्तानियों का जो समझते हैं कि हमारी बस हो गई यार, इनफ, वी आर डन, अब हमसे नहीं हो पाएगा यार, वी आर टोटली कंज्यूम्ड। दोस्तों, इस सूरत हाल में मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, हर वो मौका जिससे पाकिस्तानी पैसे कमा सकता था इन्होंने नहीं होने दिया। बट एट द सेम टाइम जो आपके ताल्लुकात होते हैं बैरूनी दुनिया के साथ, उस पर भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक पॉइंट जिसमें ऑब्वियसली बहुत से मेरी जो ऑडियंस है वो भारतीय लोग भी देख रहे होंगे और पाकिस्तान में भी, कि क्यों जो भारत के वज़ीर आज़म है या भारत इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ एंगेज करेगा, क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिसी रही है, जब उनको पता है कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से दो चार है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो उसमें वो अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान को फर्दर आइसोलेट करना चाहेंगे। वो पाकिस्तान के साथ क्योंकि भारत ने ये जो पॉलिसी अपना के ये साबित किया है कि अनलाइक कांग्रेस कि वो पाकिस्तान के साथ एक स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ताल्लुकात को एक जगह पे रख के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, उनके जो क्राउड है, उनकी जो अब आप कह सकते हैं कि आउटरीच है वो बिल्कुल डिफरेंट है और पाकिस्तान उसमें उस तरीके से कोई बहुत प्रोमिनेंटली फिगर नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर इसके काफी असरात मुरतब होते हैं। अगर आप इतना अहम बड़ा मुल्क, उसके साथ अगर आपके ताल्लुकात खराब हैं, ट्रेड रिलेशंस नहीं है, फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, तो यकीनी तौर पर उसके जो मनफी असरात हैं वो जरूर उसके आते हैं। तो सवाल फिर वही कि अगर ये पॉलिसी बीजेपी की और भारत की कामयाब है तो क्यों वो उसको रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए आई थिंक ये बिल्कुल कि जो भारत की मौजूदा जो पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान उनके लिए अब कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये एक वक्ती पॉलिसी जरूर हो सकती है। जो सेनर वॉइसेस हैं विद इन इंडिया, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एट सम पॉइंट इन टाइम ये ऐसे स्टेटस को चल नहीं सकता। पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुकात को सुधारना जो है वो भारत की भी मजबूरी है, और उसकी जो लार्जर पिक्चर वो बताते हैं। इस वक्त आपको पता है कि भारत के अंदर जो लोग ज़ाहिर है कि जियो स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं उनको समझते हैं, वो जानते हैं कि भारत के लिए जो असल चैलेंज है वो, या बड़ा चैलेंज है, वो चीन है और वो पाकिस्तान नहीं है। तो ये डिबेट विद इन इंडिया होती